یہودیوں کا وہ درخت جس کے پیچھے یہودی چھپیں گے اور وہ خاموش رہے گا۔ اس درخت کے علاوہ دنیا کا ہر درخت اور پتھر مسلمانوں کو پکار کر کہے گا، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر دو۔ اس ویڈیو میں ہم درخت کے بارے میں جانیں گے، وہ کیا ہے اور کون سی پیشن گوئی ہے۔ اس کے علاوہ یہودی کون ہیں اور کہاں کہاں آباد ہیں۔ تو آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ یہ جان سکیں یہ جو قیامت کے قریب ہونے والا واقعہ ہے اس کے متعلق آپ جان سکیں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ ایک قوم جو دنیا کے ہر خطے میں پائی جاتی ہے، جو انبیاء کی وارث تھی مگر انکار کر بیٹھی، جو آج بھی اپنے مقدر کے خلاف تیاریوں میں لگی ہوئی ہے۔ جی ہاں، یہ قوم ہے یہود۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، یہودی کون ہیں؟ یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھنے والی قوم ہے، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی نسبت بنی اسرائیل سے ہے، یعنی اسرائیل کی اولاد۔ یہ قوم سینکڑوں انبیاء کی امت رہی، اللہ کی طرف سے بار بار ہدایت پاتی رہی، مگر ہر بار انبیاء کی تعلیمات کو جھٹلایا، بعض کو قتل کیا اور بعض کو جلا وطن کر دیا۔ یہود اسلام کو کیوں نہیں مانتے؟ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تو ان یہودی علماء کو اپنی کتابوں میں آپ کی نشانیاں نظر آئیں، لیکن ان کے نسلی تکبر نے انہیں روک دیا۔ وہ کہتے تھے نبی بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے، نہ کہ بنی اسماعیل سے۔ ان کے دلوں میں حسد تھا کہ نبوت عربوں کو کیوں ملی۔ قرآن نے اس حقیقت کو یوں بیان کیا، حسد کی وجہ سے وہ جانتے بوجھتے حق کا انکار کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 109۔ یہودی کہاں کہاں آباد ہیں؟ آج امریکہ، یورپ، اسرائیل، کینیڈا، روس اور کئی ممالک میں یہودی موجود ہیں۔ ان کی عالمی آبادی تقریباً 1.6 کروڑ ہے، لیکن دنیا کی سیاست، میڈیا، معیشت اور سائنس پر ان کا اثر غیر معمولی ہے۔ ان کی سب سے بڑی ریاست اسرائیل، یہاں وہ اپنے نظریے کے مطابق تیاری کر رہے ہیں آخری جنگ کی، جو مسلمانوں کے خلاف لڑی جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں اس درخت کے بارے میں جس کے حوالے سے حدیث موجود ہے، غرقد کا درخت، حدیث و حقیقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کر لیں۔ یہودی درختوں اور پتھروں کے پیچھے چھپیں گے اور وہ درخت و پتھر پکار اٹھیں گے، اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، آؤ اسے قتل کرو، سوائے غرقد کے، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ صحیح مسلم۔ یہ کوئی مجاز یا افسانہ نہیں، یہ حقیقی پیشن گوئی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں درخت غرقد کی تفصیل۔ غرقد، جسے سائنسی زبان میں لیسیم شیوی کہتے ہیں، ایک جھاڑی نما کانٹے دار درخت ہے۔ چھوٹے سبز پتے، لمبے نوکیلے کانٹے، جھاڑی کی طرح پھیلتا ہے اور اس میں انسان آسانی سے چھپ سکتا ہے۔ سخت گرمی اور بنجر زمین میں اگتا ہے۔ یہ درخت فلسطین، اسرائیل، اردن، عراق اور سعودی عرب کے صحرائی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ یہودی اس درخت کو کیوں لگا رہے ہیں؟ دیکھتے ہیں۔ یہودی مذہبی علماء بھی اس حدیث کو جانتے ہیں، لہٰذا اسرائیل میں 1990 کے بعد سے بڑے پیمانے پر غرقد درخت کی شجرکاری شروع ہوئی ہے، خاص طور پر فوجی بیسز، بارڈرز، یہودی بستیاں، ان کے گرد یہ درخت اگائے جا رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں جب وہ دن آئے گا تو یہی درخت ہمیں مسلمانوں سے بچا سکیں گے، کیونکہ باقی سب درخت بول پڑیں گے۔ غرقد کیوں خاموش رہے گا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ یہودیوں کا درخت ہے، یعنی یہ ان کی فطرت، ان کے مفادات اور ان کے موقف کے ساتھ جڑا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ درختوں اور پتھروں کو زبان دے گا، لیکن غرقد باطل کے ساتھ کھڑا ہوگا اور خاموش رہے گا۔ مسلمانوں کے لیے ایک پیغام۔ یہود ایک حدیث کی بنیاد پر عملی تیاری کر رہے ہیں، اور ہم نے قرآن کو صرف موت کے بعد کی کتاب بنا رکھا ہے اور حدیث کو تبرک سمجھ کر الماریوں میں رکھ دیا ہے۔ یہ حدیث صرف پیشن گوئی نہیں ہے، ایک پکار ہے، اٹھو، حق کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ وہ وقت قریب ہے اور دشمن پوری تیاری میں ہے۔ غرقد ایک درخت نہیں، یہ باطل کے ساتھ کھڑا ہونے کی علامت ہے۔ اسرائیل اسے لگا رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، اور ہمیں بس واپس لوٹنا ہوگا قرآن، حدیث اور حق کی طرف۔
یہ ویڈیو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ہر مسلمان جان لے کہ ہمارا دشمن کس قدر بخبر اور چلاک ہے۔